السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلانٹ وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کے اپنے اس ایپیسوڈ میں کئی خوفناک واقعات جسے سن کر آپ بھی خوف سے دہل اٹھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کے اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمیں ہماری امی جان نے سنایا اور یہ ان کی ایک رشتہ دار بزرگ خاتون کے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ بات ان خاتون کی ابتدائی شادی کے دنوں کی تھی، مطلب کہ چند ماہ گزرے تھے۔ وہ خاتون ان دنوں امید سے تھیں اور پھر کسی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ اس وقت جو بھی باتیں یا ہدایات بڑوں سے سننے کو ملتی، بچے ان پر عمل پیرا ہوتے۔ کسی بڑی خاتون کے کہنے پر کسی مخصوص جگہ سے ان کا علاج کروایا گیا، جنہوں نے ان کے لیے تعویذ تجویز کیا اور ساتھ پرہیز بھی بتایا۔ یہ اس کے لیے تھا کہ آئندہ ایسا ہونے سے بچ سکے۔ پرہیز میں سے ایک احتیاط یہ بھی تھی کہ بڑے گوشت سے مکمل دوری اختیار کرنی ہے، نہ اسے کھانا ہے اور نہ ہی ہاتھ لگانا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب عید قرباں آئی تو غالباً یہ احتیاط وہ بھول گئیں۔ جب گوشت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو وہ اپنے کسی عزیز کی طرف گوشت دینے چلی گئیں۔ جب وہ لوٹنے لگیں تو راستے میں انہیں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی ان کے تعاقب میں ہے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہ کی، مگر وہ ذرا تیز قدموں سے چلنے لگیں۔ پھر انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے والا بھی تیز تیز چل رہا ہے، اگرچہ ان کے گھر سے اس جگہ کا زیادہ فاصلہ نہ تھا، مگر پھر بھی صورتحال میں طویل محسوس ہونے لگا۔ بالآخر جب وہ اپنے گھر کی جانب مڑنے لگیں تو ان کی نظر پیچھے آنے والی شے پر پڑ گئی۔ وہ ایک بے حد لمبے بالوں اور لمبے دانتوں والی خوفناک عفریت نما شے تھی جو ان کے مسلسل تعاقب میں تھی۔ خاتون نے ڈر کے مارے گھر کی طرف مزید تیز قدموں سے تقریباً دوڑنا شروع کر دیا اور پھر گھر کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر وہ گر گئی۔ گرتے کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئیں۔ بعد میں کسی تدبیر سے انہیں ہوش میں لایا گیا تو انہوں نے گھر والوں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ستم یہ کہ بس ان کا آگاہ کرنا تھا، جس پر انہیں یہ سمجھایا گیا کہ یہ اس غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ تم نے گوشت کو دوبارہ ہاتھ لگایا۔ بس یہ واقعہ رونما ہونے کے بعد ان کی طبیعت مزید بگڑتی ہی چلی گئی۔ انہیں دورے پڑنے لگے، طرح طرح کی آوازوں میں وہ لوگوں سے باتیں کرنے لگیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ایسی زبان میں باتیں کرنے لگیں کہ وہ کسی کو سمجھ ہی نہ آتی تھی۔ پہلے مولوی صاحب سے رابطہ کیا، ان سے کوئی بل نہ پڑا تو پھر عالم صاحب سے رابطہ کیا گیا، لیکن وہ عفریت اتنی طاقتور تھی، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے جسم اور دماغ پر مکمل قابض ہو چکی تھی کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس عفریت نے ان کا پیچھا تبھی چھوڑا جب ان کی جان وہ لے گیا۔ اس واقعے سے خاندان میں کافی خوف و ہراس پھیلا۔ ہمارے بڑے ہمیں یہی تاکید کرتے ہیں کہ ایسی حالت میں انسان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں عورت انتہائی کمزور ہوتی ہے اور غیر مرئی مخلوق، ہوائی مخلوقوں کا اس پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، جو آپ کو ہر طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اپنی ایپیسوڈ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کی کہانیاں بہت شوق سے سنتی ہوں۔ بہت شکریہ سسٹر آپ کا۔ ویورز، بڑھتے ہیں اپنے اگلی سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ ایک ایسے گھر کا ہے جس گھر پہ غربت نے اپنے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ پسماندگی اور حسرتوں کا ایک عجیب امتزاج اس گھر پر عیاں نظر آتا تھا۔ 7 افراد پر مشتمل یہ کنبہ اورنگی ٹاؤن کے ایک کچے علاقے میں کرائے کے مکان پر رہتا تھا۔ اس گھر کے مرد کی زندگی اس دوراہے پر تھی کہ وہ ایک ضرورت پوری کرتا اور دوسری ضرورت اپنا منہ کھولے کھڑی ہوتی۔ اس ساری صورتحال سے اس کا جسم انتہائی ناتواں اور نحیف نظر آتا تھا۔ اس شخص کی 4 بیٹیاں اور ایک اکلوتا بیٹا تھا جو کہ انتہائی منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اولاد نرینہ کی خواہش لیے کئی مزارات کے در کھٹکھٹائے،
تب اللہ پاک کی بارگاہ سے اسے ایک بیٹا عطا ہوا۔ اس کا بیٹا اپنی عمر کے 12ویں سال میں داخل تھا اور اپنی غربت کی وجہ سے اپنے دل کے ارمان کو کچلتے ہوئے اسے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا رہے تھے، حالانکہ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اکلوتی اولاد کسی اچھے پرائیویٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرے، مگر سوائے حسرتوں کے کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا۔ ایک روز وہ بچہ اسکول سے گھر آیا تو اس کی ایسی حالت تھی کہ چہرے کا رنگ زردی مائل اور طبیعت گری گری رہنے لگی، اور گری گری طبیعت کے ساتھ آتے ہی وہ لیٹ گیا۔ والدہ نے طبیعت کا پوچھا تو اس بچے نے بتایا کہ گھبراہٹ اور بے چینی کے ساتھ سینے میں درد ہو رہا ہے۔ شام ہوتے ہوتے جب سورج افق پر چڑھا تو اس نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا کہ میرے دل میں درد ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اس کے منہ سے جھاگ بھی نکلنا شروع ہو گئے۔ والدین کے پیروں تلے تو زمین نکل گئی۔ بچے کو کاندھے میں اٹھایا اور آندھی طوفان کی طرح اپنے گھر سے باہر نکلے، رکشے کو روکا اور سیدھا مقامی کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا اس بچے کو سیدھا جناح ہسپتال کارڈیو لے کر جائیں۔ مرتے کیا نہ کرتے، کارڈیو لے جایا گیا۔ وہاں پر ڈاکٹر کی ابتدائی طبی امداد کی وجہ سے بچے کی طبیعت تو سنبھل گئی۔ ہاتھوں ہاتھ ECG بھی کروایا گیا اور آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اب آئے دن بچے کے دل میں درد ہوتا اور وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے انتہائی کرب سے چلاتا اور والدین ہسپتال کی طرف دوڑتے، مگر کسی بھی رپورٹ میں دل کا کوئی مسئلہ ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ 12 مہینے کے بعد ڈاکٹرز نے اپنے تگ و دود کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ اسے دل کا کوئی بھی عارضہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے مطابق اس کے سینے کی جانب گیس اٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ درد اٹھتا ہے۔ گھر والوں نے تو سکا سانس لیا کہ دل کا تو کوئی عارضہ نہیں ہے۔ اب حکیموں کی طرف رجوع کیا گیا، مختلف پھکیاں لی گئیں، لیکن درد جوں کا توں رہا، اور اب تو بچے کو 24 گھنٹے گھبراہٹ اور بے چینی رہنے لگی، طبیعت میں چڑچڑاپن، کھانے پینے سے اکتاہٹ، کمزوری حد سے زیادہ، مگر یہ معاملہ ابھی تک بھی حل نہیں ہوا۔ 6 مہینے مختلف حکمہ کی دوائیاں، چورنوں اور پھکیوں سے بھی اس کے سینے کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، اور ویسے ہی اس کے دل کی جانب درد شدید اٹھتا اور وہ زمین پر گر جاتا۔ اس معاملے میں خاندان کے کسی شخص نے یہ مشورہ دیا کہ کسی روحانی علاج والے کو بھی چیک کرواؤ، کہیں کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا اکلوتی اولاد کو مارنے کے لیے۔ اس کے والدین اسے مختلف آستانوں، درگاہوں اور روحانی علاج کے ماہرین کے پاس لے کر گئے، لیکن مسئلہ جیسے حل ہی نہ ہوا۔ اب یہ سارا واقعہ اس بچے کے والد نے اپنی فیکٹری جہاں پر وہ ملازم تھا اپنے دوست کو بتایا۔ اس شخص نے کہا کہ میرے انتہائی قریبی جاننے والا ایک اور شخص ہے جو روحانی علاج کا انتہائی ماہر ہے، میں اسے بلوا لیتا ہوں، آپ اپنے بچے کو چیک کروا لیں۔ اس کے دوست نے اس روحانی معالج یعنی عامل سے رابطہ کیا اور رات کا وقت طے پایا، اور وقت مقررہ پر وہ روحانی عامل کو ان کے گھر لے آیا۔ بچے کو سامنے بٹھا کر انہوں نے اپنا جب عمل شروع کیا تو اس بچے کی حالت متغیر ہونا شروع ہو گئی اور عجیب و غریب انداز سے اپنے سر اور جسم کو ہلانے لگا اور انتہائی گھٹی اور دبی دبی غرانے کی آواز نکالنا شروع ہو گیا۔ جب ان روحانی عامل نے عمل کو اور مزید تیز آواز سے پڑھنا شروع کیا تو اب باقاعدہ وہ بچہ برے طریقے سے جھومنا شروع ہو گیا اور چلانے لگا۔ جب اپنے عمل کے ذریعے عامل نے اس شے کو جو بچے کے جسم پر حاضر ہوئی تھی باندھ دیا تو سوالات کا پھر سلسلہ شروع ہوا۔ روحانی عامل کے معلوم کرنے پر اس نے بتایا کہ میں ایک جن ہوں اور عمر کے لحاظ سے خود بھی میں ایک بچہ ہوں، جس اسکول میں یہ بچہ پڑھتا ہے اس کے ٹوائلٹ سے اس پر سوار ہوا ہوں،
اور اسے سینے میں درد یعنی کہ دل کا درد میں اسے خود ڈالتا ہوں۔ اسے نہ ہی کوئی دل کا کوئی عارضہ ہے اور نہ ہی کوئی گیس کی شکایت، بلکہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کے دل کو دباتا ہوں، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوتی ہے۔ جب اس جن سے اس بچے پر سوار ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اسکول کا ایک ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند ہے، اسے کوئی بھی استعمال نہیں کرتا۔ ٹیچرز اور کلاس کے طلباء کے منع کرنے کے باوجود بھی اس نے وہاں ٹوائلٹ یوز کیا اور اس کی غلاظت میرے منہ پر آ گری۔ تب سے میں اس سے بدلہ لینے اور اس کی جان لینے کے لیے اس پر سوار ہو گیا ہوں۔ اس عامل نے اپنے روحانی عمل اور موکلات کے ذریعے اس جن کو باندھ کر اذیت اور تکلیف دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ جن رونا، چیخنا اور چلانا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ معافی بھی مانگتا کہ مجھے چھوڑ دو، میں پھر کبھی دوبارہ اس بچے کو اذیت تکلیف نہیں دوں گا اور نہ ہی پھر کبھی اس بچے پر سوار ہوں گا۔ تو پھر اس عامل نے اس جن کو قول اقرار، وہ مخصوص عمل جس کے ذریعے عاملین جنات کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے قبضے میں لے لیا اور مختلف قسموں کے ساتھ اسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم بھی دی۔ پھر اپنے مختلف عمل کے ذریعے اس روحانی عامل نے اس جن کو بچے کے جسم سے نکالا اور بچہ واپس اپنے ہوش میں آ گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد بچے سے طبیعت پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ اس کا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہے اور اس کے سینے سے بوجھ اور گھبراہٹ اور بے چینی بھی ختم ہو گئی ہے۔ جب اس بچے سے اسکول کے برسوں سے بند واش روم کے بارے میں جاننے کی بابت سوال کیا گیا تو اس نے تصدیق کی کہ ہاں، شو کی شدت کی وجہ سے میں اس ٹوائلٹ میں چلا گیا تھا۔ خیر، اللہ کے کرم سے وہ بچہ اب صحت یاب اور صحت مند خوشباش زندگی گزار رہا ہے اور دوبارہ کبھی بھی اسے دل کی کوئی تکلیف، گھبراہٹ یا بے چینی نہیں ہوئی۔ اس کہانی میں نصیحت یہ ہے کہ بچے ہوں یا بڑے ہوں، کبھی بھی کسی ایسی جگہ یا کوئی ایسا ٹوائلٹ جو عرصہ دراز سے بند ہو، اسے کوئی بھی استعمال نہ کرتا ہو، ادھر قضائے حاجت سے پرہیز کریں۔ اسی طرح کچرا کنڈی، قبرستان اور ویران جگہوں پر بھی شو کرنے سے گریز کیا کریں۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں یہ واقعہ ختم ہوتا ہے ویورز، بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ انسان کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بھوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بھوتوں پر تو یقین رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو میں اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا، یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بھوت آئیں گے۔ اگر نہیں یقین آئے تو تم سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ سب نے ہی حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں کہ اس کا نام ندیم تھا۔ وہ اکثر رات کو اکیلا ہی کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا، اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا، پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے جس کے نام تھے عابد، ناصر، ساجد، مدثر اور ندیم۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی ہم اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بھوت دیکھنے نکل پڑے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے کوئی 10-15 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے سے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا، رکو یار، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔
تو سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکری کے اس بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا، آواز اس طرف سے آ رہی ہے جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا۔ آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا، چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اسی طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں جا کر دیکھا تو چھوٹا سا ایک بکری کا بچہ کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا کہ لگتا ہے یہاں جو بکریاں چروانے آتے ہیں انہی کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا کہ ہم نے اس کو اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب ہم لوگ بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی گئی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے کہا کہ یار، ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ تو سب اس پر ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ ہم سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہم لوگ واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی جانب بڑھنے لگے۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا کہ اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل بھی گئی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پر جمی تھیں۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس کے جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی کہ یہاں پر مجھے آپ کو بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے تو برا حال ہو گیا تھا اور ساتھ ہی پراسرار آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ہم سب نے اونچی آواز میں ورد پڑھنا شروع کر دیے۔ کچھ دوست تو وہاں سے بھاگنے کے لیے تیار تھے، ہم نے روک رکھا تھا ان کو۔ پھر سب نے ہی محسوس کیا کہ لائٹ اب ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ جب سب نے یہ منظر دیکھا تو وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور اتنی اسپیڈ سے سب وہاں سے الٹے پاؤں دوڑے اور ہمارے پیچھے اتنی خوفناک آوازیں بلند ہو رہی تھیں، بس یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بالکل ہمارے پاس ہی ہیں اور کسی بھی لمحے وہ ہم سب کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے رہے، ورد کرتے رہے اور واپس گاؤں آ کر ہی سانس لیا۔ جب ہم سب گاؤں کی حدود میں پہنچ گئے تو مدثر نے ناصر کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کے پاس بکری کا بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں صرف رسی تھی۔ اس نے بولا کہ جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے تو یہ صرف رسی ہی تھی، بکری کا بچہ کدھر گیا اس کو کچھ معلوم نہیں۔ جب وہاں سے واپس دوڑے تو وہ بکری کا بچہ وہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا، صرف یہ رسی ہی تھی۔ کیا وہ سچ میں بکری کا بچہ تھا یا کوئی اور مخلوق تھی؟ سب دوستوں نے کہا، جو بھی تھا ہم صبح صبح وہاں جا کر ضرور دیکھیں گے۔ جب صبح ہوئی تو کوئی بھی وہاں جانے کو تیار نہیں تھا سوائے ندیم اور مدثر کے۔ وہ دونوں کھیتوں میں گئے اور اسی جگہ گئے تو انہوں نے وہاں بکری کے بچے کو مرا ہوا پایا جو جامن کے درخت کے بالکل قریب ہی پڑا تھا۔ اس کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس بکری کے بچے پہ گوشت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ رات کو جو بھی کچھ ہوا وہ ان کا وہم نہیں تھا، اس درخت پہ واقعی کچھ ایسا تھا
جو ندیم نے بولا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں بھی واپس آ گئے اور کبھی بھی رات کے ٹائم باہر گھومنے سے ہم نے پھر توبہ کر لی۔ اور میں سب کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایسے چیلنجز لے کے یا دے کے نہ ہی اپنی جان کو آپ لوگ خطرے میں ڈالیں، نہ ہی اپنے دوستوں کو۔ اگر یہ میرا واقعہ آپ کو پسند آ جائے تو اپنی ویڈیو میں ضرور ایڈ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ بڑھتے ہیں اپنے آخری واقعے کی طرف۔ جنات کے وجود سے بے شک کوئی انکاری نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کے وجود کو ماننے سے انکاری کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک میرے دادا کے بھائی بھی تھے۔ انڈیا سہارنپور سے تعلق رکھتے تھے۔ واقعہ بھی وہیں پیش آیا۔ دادا کے بھائی یعنی کہ دادا ہی کہلائے جائیں گے۔ دادا کافی ضدی طبیعت کے حامل تھے، تو ہوا کچھ یوں کہ محلے میں ایک مکان تھا جہاں مشہور تھا کہ کسی جن کا بسیرا ہے۔ مشہور تھا اور حقیقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ وہاں پر پہلے بھی کافی واقعات ہو چکے تھے۔ دادا نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ تمام گھر والوں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ اپنا پلنگ اٹھا کر اس گھر میں پہنچ گئے اور جا کر وہاں سو گئے۔ آدھی رات کو کسی نے انہیں ہلا کر ہٹنے کو کہا۔ دادا نے نیند میں گالی دے کر جانے کو کہا۔ ان کی اس بات پر اس پراسرار مخلوق نے دادا جی کو چماٹ مار دیا۔ دادا نیند سے اٹھ گئے اور اس جن کو للکارا۔ اس کے بعد جن نے تو دادا جی کو اس قدر مارا کہ ان کے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ گئی۔ ان کا شور و غل سن کر محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، گھر والے بھی آ گئے۔ جب دادا کی حالت دیکھی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کسی عامل بابا کو بلوایا گیا۔ اتفاق سے بابا بھی کافی علم رکھتے تھے۔ حالت دیکھ کر سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ دادا پر دم درود کیا گیا اور پڑا ہوا پانی دیا کہ اگر یہ پانی پی لیا تو زندہ بچ جائیں گے، ورنہ بچنا ناممکن ہے۔ بہت کوشش کی، لیکن دادا نے پانی نہیں پیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد دادا کا انتقال ہو گیا اور پھر اس گھر کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا۔ جنات میں بھی ہر طرح کے جنات پائے جاتے ہیں۔ تمام جنات برے نہیں ہوتے، تو تمام اچھے بھی نہیں ہوتے۔ یہ واقعہ میری دادی اکثر ہی سنایا کرتی تھی۔ اتنی بار سن چکے ہیں کہ لگتا ہے اپنی آنکھوں میں سب کچھ دیکھا ہے۔ دادی یہ واقعہ سناتے ہوئے اکثر آپ دیدہ ہو جاتی تھی۔ اب تو دادی بھی اس دنیا میں نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کروں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ خاص لگے تو اس کو ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ سب کا یہ واقعات ہم سے شیئر کرنے کا۔ اس کے علاوہ آپ کو واقعات کیسے لگے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی ٹیریفائنگ، ہارریبل اور مسٹیریس اسٹوریز موجود ہیں تو آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس ہے، اس پر جو واقعات مجھے پسند آئیں گے میں اسے لازمی نریٹ کروں گی، لیکن واقعات تفصیل سے ضرور لکھ کے بھیجا کریں، آگے پیچھے کر کے نہیں بھیجا کریں۔ کافی پریشانی ہوتی ہے، ٹائم بھی شارٹ ہے۔ اس کے علاوہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری دعاؤں میں آپ لوگ ہمیشہ شامل ہیں۔ پھر آؤں گی نئی کہانیاں، نئے قصے، نئے واقعات کے ساتھ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔